کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اور ہاسپٹلس اور دواخانے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو، چاہے سائیکولوجیکل مرض ہو، کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو، جسمانی امراض کے ہو، بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی قطار لگی ہے، لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. کیا وہی ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی، نہ دیکھی جاتی تھی، اور آج بیماری میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے. کہ نفسیاتی اور روحانی بیماریاں اور ان کا علاج. میں اس عنوان کے تحت چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں آج کے جدید دور میں جو انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، جسمانی امراض، بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیسیزز، نفسیاتی بیماریاں، فزیکل ڈیسیزز، فزیکل النس اور نفسیاتی بیماریاں، اور روحانی بیماریاں. کچھ ایسی بیماریاں جن کا تعلق جسم سے اور نفس سے نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے. اور ان بیماریوں میں ہم دیکھ رہے لوگ جا بجا دن بدن جو بیمار ہوتے جا رہے ہیں. اور ہاسپٹلس اور دواخانے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے مرض کے ہو، چاہے سائیکولوجیکل مرض ہو، کوئی نفسیاتی مرض کے دواخانے ہو، جسمانی امراض کے ہو، بہرحال ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی قطار لگی ہے، لوگ اپنا علاج کرانا چاہتے ہیں. کیا وہی ان بیماریوں میں اتنی کثیر تعداد میں جو یہ بڑھ گئی کہ ایک زمانہ تھا ایسی بیماریاں پائی بھی نہ جاتی تھی، نہ دیکھی جاتی تھی، اور آج بیماری میں ہم دیکھتے اضافہ ہوتا چلا ہے. تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں؟ اور اگر ایسی بیماریاں اگر ہمیں ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ بالخصوص نفسیاتی بیماریاں اور روحانی بیماریاں. یاد رکھیں، جہاں تک سائیکولوجیکل ڈیسیز نفسیاتی بیماریاں ہیں تو آج کی جدید سائنس کے جو بھی علوم اور جو بھی شعبے ہیں وہ تمام اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ایلوپیتھ کا شعبہ ہو، ہومیوپیتھ کا شعبہ ہو، یا جو آیوروید کا شعبہ ہو، یا سدھا ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی میڈیسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ذہنی طور سے ایک انسان بیمار ہوتا ہے. لیکن ایک شعبہ اور باقی ہے جس کے تعلق سے ہر طب یا ہر اس کا فن ہر شعبہ قبول تو نہیں کرتا ہے، وہ روحانی شعبہ بھی ہے. انشاءاللہ میں جہاں نفسیاتی وہیں روحانی تعلق سے بھی رکھوں گا. یہ شعبے کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، یا عموماً جو آج کی جدید میڈیسن ہے اس شعبے کو قبول نہیں کرتی. بالخصوص ایلوپیتھ کا جو شعبہ ہے وہ کہتا ہے روح وہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان کا جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، بس وہ مر جائیں گا اور کھپ جائیں گا، جان ختم ہوگی تو جسم خود بخود گل سڑ جاتا ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، اس میں ایک جان ہے، اور اس میں ایک روح ہے. یہ تینوں بنیاد ہیں، اور روح اصل ہے. اگر یہ نکل جائے تو پھر جسم اور جان بیکار ہو جاتی ہے. کچھ شعبے سائنس کے اس کو قبول کرتے ہیں، جیسے ہومیوپیتھ کا شعبہ ہے وہ قبول کرتا ہے کہ روح ایک چیز ہے اور روح کی بیماری سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے. بہرحال میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے شعبے قبول کرتے اور کون سے نہیں، لیکن انشاءاللہ عزیز شریعت چونکہ اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے نفسیاتی طور سے، روحانی طور سے، تو لہذا اس کے تعلق سے اس کے علاج کیسے ہو، وہ بیماریوں کا حل کیسے نکالا جائے، کتاب و سنت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، کس حد تک مداخلت ہے کتاب و سنت کی، کس حد تک طب اور دوائیں اور جڑی بوٹیوں کا اس سے مداخلت ہے. انشاءاللہ عزیز میں آج اس کی تفصیلات مختصر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم دیکھتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عموماً علاج کرنے کے لیے جو ایک واحد طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ دواخانوں میں جایا جائے، کلینکس یا ہاسپٹلس میں جایا جائے، اور مختلف قسم کے الگ الگ جو اس کے امراض ہے اس کے اندر ٹیسٹ اور شعبوں میں جایا جائے، اور اپنے ایکس رے اور یہ سب کیا جائے، اور اس کے بدلے میں جو دوائیں ڈاکٹر لکھتا ہے وہ کی جائے. ہم نے لیکن ایک اہم شعبہ بھول گئے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف وہ دوڑتا اور رجوع کرتا ہے وہ اس کا دین اور اس کی شریعت ہے. اور اس کا دین اور اس کی شریعت اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ سب سے اول ہے. اس کے بعد یقیناً وہ طب کی طرف بھی بھاگتا ہے، میڈیسن بھی لیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو اصل چیز تھی ہم وہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، صحابہ بھی بیمار ہوئے. آپ نے کیا طریقہ اپنایا؟ کہیں نہیں کہا بس سیدھے بھاگو اور دواخانوں میں چلے جاؤ. اس سے پہلے کچھ کیا آپ نے، اور ساتھ میں دوائیں بھی لی. تو یہاں دونوں چیزوں کو ہم لے کر چلیں گے. میں کسی ایک چیز کا نفی اور ایک چیز کا اس بات کرنے کے لیے بھی نہیں ہوں، یا کسی کو رد کرنے اور کسی کو ثابت کرنے یا کھڑا نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں ہی چیزیں استعمال کریں گے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. تفصیلات انشاءاللہ عزیز میں آگے رکھوں گا.